یہ سن 971 کی بات ہے۔ غزنی میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جو آگے چل کر ایک عظیم فاتح بنا۔ اس کا نام محمود غزنوی رکھا گیا۔ اس کا باپ سبکتگین ایک ترک غلام تھا جو اپنی محنت اور ہنر سے بادشاہ بن گیا تھا۔ سبکتگین نے کئی جنگیں لڑیں اور ایک مضبوط سلطنت قائم کی۔ محمود بہادر ذہین اور ہوشیار ثابت ہوا۔ اس نے ابتدائی تعلیم دربار میں حاصل کی اور فوجی تربیت میں بھی زبردست دلچسپی لی۔ کم عمری سے ہی وہ جنگوں میں شامل رہا اور اپنے والد کے ساتھ کئی مرکے دیکھے۔ سبکتگین نے محمود کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، مگر 997 میں جب سبکتگین کا انتقال ہوا تو اسماعیل تخت پر بیٹھا، مگر وہ کمزور حکمران ثابت ہوا جس پر محمود نے بغاوت کر دی۔ اسماعیل کو شکست دے کر قید کر لیا اور خود سلطنت کا اقتدار سنبھال لیا۔ محمود نے غزنوی سلطنت کو مضبوط کیا اور اپنی فوج کو اسرینو منظم کرنے لگا۔ اس نے ایک بہترین دفاعی نظام قائم کیا اور سلطنت کو وسعت دینے کا سوچا۔ سب سے پہلے اس نے خراسان پر حملہ کیا اور سلجوقیوں کے ساتھ بڑی جنگیں لڑیں۔ بخارا، سمرقند اور مرو کو فتح کر لیا۔ ایران کے کئی علاقے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیے اور وسطی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا۔ اب محمود کی نظر ہندوستان پر تھی۔ یہاں ہندو راجاؤں کی حکومت تھی اور بے شمار خزانے چھپے ہوئے تھے۔ اس نے ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور 1001 میں پہلا حملہ کیا۔ راجہ جے پال اس کا پہلا دشمن بنا، جس کی فوج بہت بڑی تھی، مگر محمود نے زبردست حکمت عملی اپنائی اور اسے شکست دی۔ جے پال کو گرفتار کر لیا گیا، بعد میں اس نے خودکشی کر لی۔ یہ محمود کی پہلی بڑی فتح تھی۔ اس کے بعد محمود نے ہر سال ہندوستان پر حملہ کیا۔ راجہ آنند پال سے زبردست جنگ ہوئی، کشمیر کے کئی علاقے فتح ہو گئے، گوالیار اور کنوج پر بھی قبضہ کر لیا۔ راجپوت حکمرانوں کو شکست دی اور ہر جنگ میں بے شمار مال غنیمت حاصل کیا۔ سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات محمود کے ہاتھ لگے۔ 1025 میں اس نے سومنت پر حملہ کیا۔ یہ ہندوؤں کا مقدس ترین مقام تھا، جس پر 50,000 فوجیوں کے ساتھ چڑھائی کی۔ راستے میں شدید مشکلات کا سامنا تھا، ہندو راجاؤں نے بھرپور مزاحمت کی، مگر محمود نے اپنی فوج کو منظم رکھا اور بالآخر سومنت کے دروازے توڑ دیے۔ مندروں میں رکھے خزانے ضبط کر لیے گئے اور بتوں کو پاش پاش کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے محمود کو بت شکن کا لقب ملا۔ اس کے بعد محمود نے خراسان، ایران، بخارا، سمرقند، افغانستان، پنجاب اور سندھ کو بھی فتح کر لیا۔ وہ ایک شاندار جنگی حکمت عملی کا ماہر تھا، جس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ محمود صرف ایک فاتح ہی نہیں بلکہ علم و ادب سے محبت کرنے والا حکمران بھی تھا۔ اس کے دربار میں البیرونی جیسے عظیم سائنسدان موجود تھے، جنہوں نے کتاب الہند لکھی۔ فردوسی نے اس کے دربار میں ایک شاہنامہ مکمل کیا اور کئی بڑے شاعر بھی اس کی سلطنت کا حصہ تھے۔ محمود نے علمی ادارے، کتب خانے اور مدارس قائم کیے اور سلطنت کو معاشی طور پر بھی مستحکم کیا۔ مگر محمود سخت مزاج تھا، دشمنوں پر کبھی رحم نہیں کرتا تھا اور عوام پر سخت کنٹرول رکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مسعود غزنوی تخت پر بیٹھا، مگر وہ کمزور حکمران ثابت ہوا اور محمود کا خاندان زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ 30 اپریل 1030 کو محمود کا انتقال ہو گیا۔ اسے غزنی میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطنت کمزور ہوتی گئی اور بالآخر غزنوی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ مگر محمود کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اس نے ہندوستان میں اسلامی اثرات چھوڑے، ثقافت، فن اور علم کو فروغ دیا، اور اس کی فتوحات تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ یہ تھی محمود غزنوی کی مکمل داستان۔